امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں جو خنجر کربلا میں چلا یہ سقیفے میں تیز ہو چکا تھا۔ نبی کے جانے کے بعد ایک بہت عظیم تبدیلی، ایک بہت بڑی تبدیلی آئی رسول کے جانے کے بعد۔ رسول کے جانے کے بعد امت میں اور اہل بیت میں ایک جھگڑا ہوا۔ اب اس موضوع کا داد کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں، میں پہلے کہہ رہا ہوں، میں اقرار کر رہا ہوں، مجھے صرف آپ کی توجہ چاہیے کہ میرا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے۔ رسول کے جانے کے بعد امت میں اور اہل بیت میں ایک جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے کی وجہ تھی ایک جائیداد، ایک جاگیر۔ اس جاگیر کو اہل بیت کو اس جگہ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن نبی کی بیٹی نے اس انداز سے جنگ لڑی ہے کہ رسول کی بیٹی نے اسلام کے لبادے میں چھپے ہوئے منافقوں کو ظاہر کر دیا۔ اب ہمارے بچے اکثر اس چیز سے بے خبر ہیں کہ یہ ایک باغ تھا جو رسول کی بیٹی لینے کے لیے گئی۔ میں پہلے وضاحت کروں، اسے فدق بھی بولتے ہیں، فتق بھی بولتے ہیں۔ دو طریقے سے اس لفظ کو بولا جا سکتا ہے۔ اگر آپ عربی اعتبار سے بولیں گے تو اسے فدق بولیں گے، اردو اعتبار سے بولیں گے تو اسے فدق بولیں گے۔ یہ فدق ایک باغ نہیں، اس کے اندر 7 باغات تھے۔ یہ ایک جگیر تھی، اس کے اندر 7 باغات تھے جس کے نام تاریخوں میں موجود ہیں۔ 40 لاکھ دینار سالانہ آمدنی آتی تھی رسول کو اس جگیر سے۔ اب اگلا سوال یہ کہ یہ جگیر رسول کو ملی کہاں سے؟ میں نے پہلے کہا ہے کہ میں بالکل اس مقدمے کی آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ پڑھنے لگا ہوں، پس منظر پڑھوں گا تو پھر میں اس مقدمے بحث کر سکوں گا، کیونکہ اب پرانے کیس کھلنے شروع ہو گئے ہیں۔ پرانے مقدمے عدالتوں کی ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ مقدمہ بھی کھلے گا جب زہرا کا بیٹا آئے گا، اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ اب 40 لاکھ دینار سالانہ آمدن آتی تھی یہ جگیر رسول کو، توجہ ہے، یہ جگیر رسول کو ملی کہاں سے؟ یہ خیبر کے یہودیوں کی ملکیت تھی۔ پھر توجہ، یہ جگیر فدق خیبر کے یہودیوں کی ملکیت تھی۔ جب رسول نے علی کے ذریعے سے خیبر کو فتح کیا، قلعہ کموس پہ اسلام کا پرچم سر بلند کیا، مجھے اس ممبر کی عزت قسم میں باوضو ہوں، 2 سال کی محنت ہے اس 1 گھنٹے کے مضمون پہ۔ رسول نے جب قلعہ کموس پہ اسلام کے پرچم کو بلند کیا تو خیبر کے یہودیوں نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے جب بھی اس جگیر سے کوئی تجارت کے قافلے گزرتے، یہ ان قافلوں کو روٹ مسلمانوں کو علیحدہ کرتے، پہچان کے مسلمانوں کو قتل کرتے۔ قافلے لوٹ کے قتل کرنا کافروں کی پرانی عادت ہے۔ قافلے روک کے پہچان کر کر کے مارنا، یہ خیبر کے کافروں سے چلا۔ یہ ان میں سے اس تجارت کے قافلے میں سے مسلمانوں کو نکالتے، جو جو مسلمان ہوتا اسے قتل کر دیتے۔ خبر مدینے پہنچتی گئی کہ خیبر کے یہودی اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہاں پر مسلمانوں کو قتل عام کر رہے۔ دوسری بار خیبر میں رسول نے پھر علی کو بھیجا۔ مولا علی خیبر میں 1 بار نہیں، علی 2 بار آئے۔ جب دوسری بار مولا علی آئے تو مولا علی نے خیبر میں پہنچتے ہی یہودیوں کے عمائدین کو، عمرہ کو، ان کے علماء کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کر کے مولا علی نے خطبہ دیا۔ علی فرمایا دیکھو، اگر تو تم مرہب کے قتل کا بدلہ مسلمانوں کے قتل سے لے رہے ہو، میں علی آج تمہارے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ مرہب کو مارا ہے میں نے، اگر بدلہ لینا ہے تو مجھ سے لو۔ اگر تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو یہ سوچ کے آنا کہ ہاتھ بھی وہی ہے، تلوار بھی وہی ہے، میں علی تم سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن دیکھو، آج میں مجاہد بن کے نہیں، مبلغ بن کے آیا ہوں۔
آج میں تمہیں تبلیغ اسلام کے لیے آیا ہوں کہ اب بھی مان جاؤ کہ مدینے والا رسول سچا ہے، اگر نہیں، اگر جنگ کرنا چاہتے ہو تو میں جنگ کرتا ہوں۔ انہوں نے مولا علی سے تھوڑا ہی وقت مانگا کہ ہمیں سوچنے کا وقت دیا جائے۔ انہوں نے اس مہلت میں سوچنے کے بعد علی سے کہا کہ اے علی، جو ہو چکا اس کی ہم معافی چاہتے ہیں، آئندہ اس علاقے میں مسلمانوں کا قتل نہیں ہوگا، لیکن جو ہم نے قتل کر چکا، جو ہم خون بہا چکے، ہم اس کی معافی کے ساتھ اس کا جزیہ دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے جتنے، یہ تمہید میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، میں ابھی مقدمہ آپ کے سامنے بی بی کا پڑھوں گا، ہمارے جتنے سکنی مکانات جن میں ہم رہتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری فدق میں جتنی بھی جگیر ہے، یہ ہم مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں، مسلمانوں کو نہیں، مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں۔ مولا نے ان سے ایک معاہدہ لکھوایا، انہوں نے ایک معاہدہ لکھا، اپنے دستخط کیے، مولا امیر نے اپنے دستخط کیے، علی وہ معاہدہ لے کے مدینے پہنچے، رسول کا کے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد علی نے کہا کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، معافی بھی مانگی ہے، جگیر بھی تمہیں لکھ کے دے دی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے بڑے مختصر سے لمحات میں اس جگیر کا پس منظر پڑھا۔ اب اس مقدمے میں بحث کرتے ہوئے میرا پہلا سوال ہر غیرت مند مسلمان سے یہ ہے، اگر اس جگیر میں امت کا حق تھا، اگر اس جگیر میں امت کا حصہ تھا، 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا، 11 ہجری میں رسول زہرم دنیا چھوڑی، اگر اس جگیر میں مسلمانوں کو کوئی حق تھا، 4 سال نبی نے دیا کیوں نہیں؟ اگر اس جگیر میں مسلمانوں کا حصہ تھا تو 4 سال مسلسل اس جگیر کی آمدن رسول کو ملتی رہی، رسول نے اس میں سے امت کو حق کیوں نہیں دیا؟ اگر آپ نہیں سمجھ سکے تو یہ نبی وہ ہے کہ بحرین سے مال خراج آیا، اہل سنت کتابوں میں لکھا جب بحرین سے مال خراج آیا، صحابہ نے اونٹ مسجد نبی کے باہر کھڑے کیے، رسول سے کہا یا رسول اللہ بحرین سے مال خراج آیا، رسول نے کہا چراغ روشن کرو اور مجھے وہ فرشتے دو جس میں بیواؤں، مستحقین اور یتیموں کے نام ہیں۔ چراغ روشن کیا گیا، رسول نے صحابہ سے کہا وہ بوری اٹھا اس بیوہ کے گھر چھوڑ کیا، وہ بوری اٹھا اس غریب کے گھر چھوڑ کیا، وہ بوری اٹھا اس یتیم کے گھر چھوڑ کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات آدھی ہو چکی ہے، سنی کتاب میں لکھا ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات آدھی ہو چکی، اگر آپ حکم فرمائیں صبح اذان کے بعد، نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے گا آپ جہاں چاہیں گے ہم پہنچا دیں گے۔ رسول نے کہا تم میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا ہے جو اس بات کی ضمانت دے کہ کل تک محمد زندہ رہے گا، کل تک محمد زندہ رہے گا؟ انہیں ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ ایک لقمہ کھاؤ تو اتنا بھی یقین نہ کرو یہ حلق سے نیچے اترے گا بھی نہیں اترے گا۔ رسول نے کہا تم میری ایک رات کی ضمانت نہیں دیتے، میں اتنے غریبوں کا حق اپنی گردن پہ رکھ کے کیسے سو سکتا ہوں؟ تم میری ایک رات کی ضمانت نہیں دیتے۔ اب میرا پہلا سوال ہے، جو نبی کسی غریب کا حق ایک رات نہیں رکھتا تھا، اس نے فدق 4 سال اپنے پاس کیسے؟ جس نے کسی غریب کا حق ایک رات نہیں رکھا، 4 سال مسلسل یہ جگیر رسول کے پاس ہے۔ توجہ ہے میری بات کی؟ رسول اس جگیر سے جو آمدن آتی رکھتے نہیں تھے، بیت المال میں مسلمانوں کو، غربا کو، یتیموں کو، مسافرین کو ان کے حصے بانٹ دیے جاتے ہیں۔ خدا نے فوراً قرآن کی آیت بھیج دی، میرا حبیب اپنی ایک قریبی عورت کو اس کا حق دے۔ میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں تفسیر در منصور، تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی تینوں تفاسیر اہل سنت کی ہیں۔ جب یہ آیت آئی تینوں تفاسیر میں لکھا ہے کہ رسول نے فاطمہ کو بلایا اور یہ فدق فاطمہ کو لکھ کے دے دیا، اگر کوئی اور بیٹی ہوتی جگیر سے حصہ ملتا۔ یہ جگیر منتقل ہو گئی بی بی کے نام، توجہ ہے؟ بی بی کے نام جب یہ جگیر منتقل ہو گئی، شریف باپ کی شریف بیٹی نے جیسے باپ تقسیم کرتے تھے ویسے ہی میری مخدومہ نے اس مال کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ نبی کے جانے کے بعد جب حکومت پہ قبضہ ہوا،